یاسین والقرآن الحکیم باللہ من الشیطان الرجیم قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ قرآن میں جہاں ایک طرف رسولوں کی بات کی گئی ہے، دوسری طرف رسول کے ماننے والوں کی بات کی گئی ہے۔ رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کن لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ ان کے ماننے والے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہمیں ان کے جیسا فالوور بننا چاہیے، ان کے جیسا اتباع کرنے والا بننا چاہیے۔ یہاں اس فالوور کی بات ہو رہی ہے جس نے 3 رسولوں کی سنت کو اپنایا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو پہلی بات میں آپ سے کہوں وہ عمل کی نہیں ہے، وہ ذہنیت کی ہے، وہ فکر کی ہے۔ اس کو اپنی قوم کی فکر تھی، اس کو اپنی قوم پر غصہ نہیں تھا۔ دیکھیں اس کی قوم نے اسے قتل کیا ہے، اس قوم کی وجہ سے اب وہ آخرت میں پہنچ گیا ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کیسا عذاب ان پر آنے والا ہے، نہ، کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کتنی اچھی نعمتیں آنے والی ہیں، کاش ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا۔ اس کی محبت اپنی قوم سے نہیں گئی۔ یہ ہماری امت کا ایک خاص اعزاز ہے کہ ہمیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ہم بھوکے ہی مر رہے ہوں۔ پھر کہا قرآن میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، خاص کر دوسرے مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہم تو بالکل ہی اذلہ، عربی میں لفظ جمع ہے ذلیل کا، ذلیل اردو میں تو گالی ہے، عربی میں گالی نہیں ہے۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں جو اپنی انا بالکل ختم کر دے، جو کسی کے سامنے بالکل اس میں کوئی تھوڑا سا بھی تکبر نہ ہو، تھوڑا سا بھی سیلف اسٹیم نہ ہو، وہ اپنے آپ کو پوری طرح ہمبل کر کے پوری طرح تواضع کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کرے، اسے ذلہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں اذلۃ علی المؤمنین یعنی ہم جب کسی اور مسلمان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہماری انا بیچ میں سے بالکل چلی جاتی ہے۔ ایسی فکر ہونی چاہیے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے۔ یہاں پر میرا اپنا ایک جائزہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، یو آر فری ٹو ڈس ایگری۔ وہ یہ ہے کہ ہماری ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں جو اگر ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تو ہماری امت کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے، قرآن کا پتہ ہے، کچھ فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، نماز کے پابند ہیں، کچھ اپنے لباس میں بھی یا اپنی پریکٹسز میں بھی کچھ دین نظر آتا ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذرا کم از کم جمعے کا اہتمام ہے، کم از کم۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت دور جا چکے ہیں، اسلام کبھی شاید عید پر نظر آتا ہے تھوڑا بہت، کم از کم عید کی نماز تو چل رہی ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ ایک اور وہ میرے نزدیک وہ ایک میجورٹی ہے۔ میجورٹی ایسی ہے جو دین سے اتنی دور ہو چکی ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں، اور ساری غلطی ان کی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اصل غلطی ان کی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک ایسے لوگوں کا ایک غلبہ ہے جو اہل علم ہیں، بڑی اعلیٰ سطح کی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، اور کئی جگہ سے وہ فارغ التحصیل ہیں، اور ایسی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ بات عیسائیت میں بھی ہوئی، یہودیت میں بھی ہوئی، اور اب ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، اور یہ میرا کسی ایک نظریے پر اور کسی ایک مسلک پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، یہ اوور آل ایک آبزرویشن ہے میری۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی بہت ساری توانائی اور بہت ساری انرجی اس بات میں ضائع ہو جاتی ہے، آپ ہماری بات مانیں ان کی نہ مانیں۔ اور یہ تبصرہ قرآن میں خود ہے کہ یہ حقیقت ہوتی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، آپس میں فرقے نہیں بنے جب تک کہ علم نہ آ گیا، یعنی علم کی بنیاد پر فرقے بننے شروع ہو گئے۔ عام مسلمان سوچتا ہے اگر علم ہوتا تو زیادہ اتحاد ہونا چاہیے تھا، علم اب آ گیا اور علم کی وجہ سے زیادہ تفرقے، یہ کیا عجیب چیز ہے۔ قرآن نے جواب دیا بغیم بینہم، یہ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ بغی کہتے ہیں کسی ایک کو کسی دوسرے کے اوپر قابو کرنا، ان کا مارکیٹ شیئر مجھے چاہیے، اصل بات یہ ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ،
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت پہلے سے معین نہ کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ابھی طے کر دیتا، ابھی ان کو سب کو ہلاک کر دیتا کہ انہوں نے دین کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ جو دین انسانیت کو جمع کرنے کے لیے آیا تھا، جس دین کی اصل ابراہیم علیہ السلام ہے، جو تمام انسانیت کو جمع کرنا چاہتے تھے، اب یہ اسی دین کے نام پہ فرقے بناتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کیا کی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ کتاب ان کو وراثت میں ملتی ہے ان کے بعد، یعنی ان کی اگلی نسلیں اور باقی مسلمان، وہ دین کے معاملے میں ہی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دین کے بارے میں کانفیڈنس، دین کے بارے میں ایک اچھی فیلنگ ڈالنا یہ عالم کی ذمہ داری تھی، جس کو زیادہ پتہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کو، کیونکہ اگر ہم نے واقعی امت کی عزت کرنی ہے، کچھ عرصہ پہلے، میں بھی 10-15 سال پہلے، ہوتا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ایسی تھی جو ٹھیک ہے وائٹل سائنس کانسرٹ بھی جاتی تھی اور جنون بھی سنتی تھی اور میوزک بھی تھی اور کھیل کود بھی تھی، موویز بھی تھیں، لیکن جب نماز مس ہوتی تھی تو کم از کم ایک بری فیلنگ ہوتی تھی، یار نماز پڑھنی چاہیے، میں نہیں پڑھتا، میں گناہ گار ہوں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ اذان ہو رہی ہوتی تھی تو کم از کم گانا لو والیوم پہ ہو جاتا تھا، کم از کم۔ اب وہ درمیانی جو ایک طبقہ تھا نا، جو ٹھیک ہے وہ اتنا پریکٹسنگ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس میں کچھ سینٹیمنٹ تھا دین کی طرف، اب وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دو ایکسٹریمز بن رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات کہ تمام طبقات کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، میں صرف تنقید نہیں کر رہا، تمام طبقات کی عزت کرنا، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا وزٹ ہوا تھا یہاں پر ایک شہر ہے منیسوٹا،